MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صد سالہ جبلی کا جو منصوبہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی نے جماعت کے سامنے پیش فرمایا تھا، اگرچہ اس وقت پیش نظر 2 کروڑ کی تحریک تھی، لیکن بہت ہی جلد احباب جماعت کے غیر معمولی اخلاص کے اظہار سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جماعت اس موڈ میں تھی کہ 10 کروڑ روپے سے زائد پیش کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل نے جماعت کو یہی توفیق عطا فرمائی اور 2 کروڑ کی بجائے تمام دنیا کی جماعت احمدیہ نے 10 کروڑ 77,71,227 روپے کے وعدے پیش فرمائے۔ یہ منصوبہ جس کا نام 100 سالہ جشن احمدیت بھی رکھا گیا اور جشن ہی کا انگریزی ترجمہ جوبلی ہے، اس غرض سے تو نہیں بنایا گیا تھا کہ 100 سال انتظار کے بعد کروڑ روپے کو ہم میلے کی شکل میں خرچ کر دیں، اور جس طرح دنیا کی قومیں بےمانی اور کھوکھلے جشن مناتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ جماعت بھی لغویات میں مبتلا ہو کر ایک بےمانی
اور بےہودہ خوشی کا اظہار کرے۔ اگر یہ مقصد ہو تو یہ سارا روپیہ ضائع ہونے والی بات ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جماعت احمدیہ کے مقاصد کی گردن پہ چھری پھیرنے والی بات ہے۔ اس لیے اس کے کچھ اور مقاصد تھے جو مختلف وقتوں میں کھل کر جماعت کے سامنے پیش کیے جاتے رہے۔ اس غرض سے ایک منصوبہ بندی کمیشن بھی بنایا گیا اور میں بھی اس کا ایک ممبر تھا۔ بڑے تفصیلی غور و خوض کے بعد تمام دنیا کے حالات کا جائزہ لے کر تمام دنیا سے طوائف اکٹھے کر کے وقتاً فوقتاً اس منصوبے کی مختلف شکلیں ابھرتی رہیں، اور ان دنوں میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے وقت لے کر کبھی ساری کمیٹی پیش ہوتی رہی، کبھی سیکرٹری منصوبہ بندی کمیشن، اور بعض دفعہ گھنٹوں اکٹھے بیٹھ کر اس کی تفصیلی چھان بین کی جاتی رہی، اور بالآخر وہ منصوبہ ایسی شکل میں منظور ہوا کہ اگرچہ بعض پہلو اس کے ابھی بھی قابل غور ہیں، لیکن خدا کے فضل سے اکثر شکلیں اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہیں۔ اس غرض سے جو اخراجات درپیش ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ آخری وصولی آخری سال ہو تب بھی ہمارا کام چل جائے۔ اخراجات میں سے ایک بہت بڑا حصہ اس نوعیت کا ہے کہ 100 سالہ جشن سے چند سال پہلے اگر ساری وصولی ہو سکے تو زیادہ عمدگی کے ساتھ کام چل سکتے ہیں۔ اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ بعض بنیادی اور اہم ضرورت کے کام باقی رہ جائیں، تشنہ تکمیل رہ جائیں۔ لیکن اس وقت جو وصولی کی شکل سامنے آئی ہے وہ انتہائی فکر انگیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار کیونکہ ایک الگ محکمے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اس کے لیے ایک سیکریٹری جبلی 100 سالہ جبلی برائے وصولی چندہ الگ مقرر تھا، اس لیے منصوبہ بندی کمیشن کے سامنے اس کی تدریجی وصولی کے اعداد و شمار نہ پیش ہوئے، نہ ان سے اس کا کوئی تعلق تھا۔ تو اب جب میں نے یہ اعداد و شمار نکلوائے تو یہ فکر انگیز صورت سامنے آئی کہ اب تک تدریجی وصولی کے لحاظ سے جتنا وقت گزر چکا ہے جو وصولی ہونی چاہیے تھی، 10,77,71,000 میں سے 6,42,96,000 روپیہ وصول ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے مقابل پر کل وصولی صرف 3,55,59,000 روپے کی ہے، گویا کہ 10,77,00,000 میں سے 7 کروڑ روپیہ بقیہ چند سالوں میں قابل وصول پڑا ہوا ہے۔ اس کا فردر یعنی مزید تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ پاکستان کا کل وعدہ 5,42,91,238 تھا۔ اس کے مقابل پر پاکستان خود اب تک 3,25,74,000 چند سو روپیہ پیش کر دینا چاہیے تھا وصولی کی شکل میں، لیکن ادائیگی صرف 1,57,99,818 روپے کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک بھی پاکستان کی جماعتیں اس چندے میں اللہ تعالیٰ کی 1,67,84,000 کچھ سو روپے کی مقروض ہو چکی ہیں، اور بقیہ اگر تدریجاً دیں اور جلدی نہ دیں، حالانکہ جلدی کی ضرورت ہے، ضرورت یہ ہے کہ آخری سال سے 2 سال 3 سال پہلے سب روپیہ وصول ہو جائے، لیکن اگر تدریجاً بھی دیں تب بھی یہ مزید 1,67,00,000 کا بار ان کے اوپر ایسا پڑا ہے کہ اگر وہ
غیر معمولی قربانی اور فکر اور ہمت سے کام نہ لیں تو بظاہر یہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا. یعنی کل جو ان کو اب تک ادا کرنا چاہیے تھا اس میں سے نصف بھی ادا نہیں ہو سکا، اور صرف 48% وصولی اس کی ہے جو اب تک ادا ہونا چاہیے تھا. بیرون پاکستان کی شکل یہ بنتی ہے کہ 5,34,79,000 روپیہ 900 کچھ بھی بنتا ہے ساتھ، یعنی عملاً 5,34,80,000 روپے کے قریب بیرون پاکستان جماعتوں نے وعدہ لکھوایا. اب تک ان کو 3,17,22,000 روپیہ ادا کرنا چاہیے تھا. 1,97,69,000 ادا کیا اور 1,19 ابھی باقی ہے. پاکستان کے مقابل پر تدریجی وصولی میں وہ کچھ آگے ہیں، یعنی ان کو اب تک جو 100 روپے دینے تھے اس میں سے صرف 62 روپے دیے ہیں، اور اب تک ان کے اوپر 38 روپیہ 100 میں سے قرضہ ہو چکا ہے، جبکہ پاکستان نے صرف 48 دیے ہیں 100 میں سے. تو اس نسبت سے تو ان کی وصولی کی رفتار قدرے بہتر ہے، لیکن بعض اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کے لحاظ سے بہت سے بیرونی ممالک پاکستان کی جماعتوں کی قربانی کے معیار سے پیچھے ہیں. یہ جو صورتحال سامنے آئی، اس کے بعد مزید جائزہ جو لیا گیا تو پتہ چلا کہ کراچی کی جماعت اور لاہور کی جماعت یہ اپنے چندے میں باوجود اس کے کہ باقی چندوں میں بہت مستعد ہیں، نمایاں طور پر پیچھے رہ گئی ہیں. اکیلا کراچی کا وعدہ 1,80,00,000 کے لگ بھگ تھا، جس میں سے 2/3 ابھی ان کے ذمہ قرض پڑا ہوا ہے. اسی طرح لاہور کا وعدہ 1,50,00,000 یا 55,00,000 روپے تھا، اس میں سے بھی بیشتر ان کے ذمہ ابھی قرض پڑا ہوا ہے. اور چندوں کی جو بہتری کی تحریکات چل رہی ہیں اور ایک رو چلی ہوئی ہے، اس طرف بھی لازماً جماعت کی توجہ ہے. پھر بعض تحریک جدید ہے، وقف جدید ہے، اور بہت سی تحریکات ہیں. مثلاً اب بیوت الحمد کا منصوبہ بھی سامنے آیا ہے. تو یہ سارے بوجھ جماعت نے بہرحال اٹھانے ہیں. بوجھ میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ اردو محاورے میں یہی لفظ سامنے آتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بوجھ نہیں ہے. عربی زبان میں تو 2 الگ الگ لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جن سے فرق ہو جاتا ہے. ذمہ داریوں کے لیے قرآن کریم حمل کا لفظ استعمال کرتا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ربنا ولا تحمل علینا اسرا. وہاں اسر کا لفظ جو ہے وہ دوسرے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اسر اس بوجھ کے لیے قرآن کریم استعمال کرتا ہے جو قوموں نے ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھا اور ان سے بے پرواہی کی. وہ ان کے اوپر بیٹھ گئیں اور وہ ان ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھ کر اٹھائے پھرتے رہے. حقیقت میں وہ بوجھ نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور انعام تھا. تو اسر کا لفظ قرآن کریم میں عموماً میں نے جو غور کیا تو یہ معلوم ہوا کہ اس قسم کے بوجھوں کے لیے استعمال ہوا جہاں شریعت کو اس ذمہ داری کو عرف عام میں جو بوجھ اور مصیبت اور بیگار کہا جاتا ہے ان معنوں میں لے لیا گیا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت یہ بیان فرمائی، یضع عنہم اسرہم، وہ ان کے اوپر سے بوجھ اتارتا ہے. اگر شریعت کی ذمہ داریاں مراد ہوں اسر سے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ڈالنے والے تھے نہ کہ اتارنے والے. تو مراد یہ تھا کہ پرانی شریعتوں نے جن چیزوں کو بوجھ سمجھ لیا
یا شریعت سے زائد ذمہ داریاں قبول کر لی جو واقعتاً بوجھ تھی، ان سب کو اتار پھینکا، نفسیاتی لحاظ سے رجحان میں بھی تبدیلی پیدا کی، اور وہ ذمہ داریاں جو خدا نے نہیں ڈالی تھیں وہ بھی ان سے دور فرما دی۔ تو اس لحاظ سے اردو میں چونکہ دوسرا لفظ نہیں ملتا، اس لیے مجبور ہوں اس کو بوجھ کہنے پر، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس جماعت کو قربانی کے لیے بلائے اور اس پر انحصار کر دے دنیا میں انقلابات لانے کا، اس پر بنا رکھ دے ایک نئی زمین آسمان کی تعمیر کی، اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا؟ یعنی اس ساری دنیا میں تبدیلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ حالانکہ اربوں ارب ہار روپے کمانے والے ایسے افراد موجود ہیں آج دنیا میں جو جماعت کی کل دولت سے زیادہ اکیلے دولت رکھتے ہیں۔ ایسی ملٹی نیشنل کمپنیاں موجود ہیں، بہت ساری بے شمار کمپنیوں میں سے، جو بعض بڑے بڑے ملکوں کی دولت سے زیادہ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں۔ تو جہاں تک دولتوں کے سمندر کا تعلق ہے، ہم تو اس کے ایک قطرہ بھی شمار ہونے کے اہل نہیں ہیں۔ پھر دنیاوی طاقتوں کا جہاں تک تعلق ہے، سیاسی طاقتوں کا تعلق ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا میں۔ تو ہمیں چن لینا اس بات کے لیے کہ ساری دنیا کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لو اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اس سے بڑا احسان اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے خوش قسمتی ہے یہ، اور جب تک خوش قسمتی سمجھ کے ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہیں گے، ادائیگی کی بھی توفیق ملتی رہے گی، اور اس کے بدلے میں بے انتہا فضلوں کے بھی ہم وارث بنائے جائیں گے۔ لیکن اگر کسر سمجھ لیا اس کو، ایسا بوجھ جو چٹی کے طور پر پڑ جاتا ہے، تو پھر ہماری قربانیاں بھی رائے گاں اور ان کے مقاصد بھی کوئی حاصل نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی جماعت جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخلاص میں ایک بے مثل مقام رکھتی ہو دنیا میں، اور جب وہ وعدہ کرتی ہے تو خلوص اور پوری نیک نیتی کے ساتھ وعدہ کرتی ہے، وہ پیچھے کیوں رہ گئی اتنے اہم چندے میں؟ جہاں تک میرا تجربہ ہے جماعت کے مالی نظام سے متعلق، اور مختلف حیثیتوں میں نے بطور سائق بھی کام کیا، ذہین بھی کام کیا، بطور قائد بھی، بطور صدر مجلس بھی، اسی طرح وقف جدید میں بھی مجھے موقع ملا۔ میرا یہ سال ہا سال کا تجربہ ہے کہ جماعت احمدیہ بحیثیت جماعت کے کسی قربانی سے پیچھے رہنے والی جماعت نہیں۔ نظام جماعت کے جو کرندے ہیں بعض دفعہ ان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جماعتیں چندوں میں پیچھے رہنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ غفلت کی حالت میں بعض دفعہ واقعتاً وہ اتنا پیچھے رہ جاتی ہیں کہ پھر ان کے لیے مزید اس کو اٹھانا بوجھ بن جاتا ہے، ذمہ داری نہیں دیتی۔ یہ جو حالت ہے اس میں لازماً کچھ ایک حصہ اس نظام کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے جس کا فرض تھا کہ ہر سال جماعت کو بیدار کرتا رہے اور جھنجھوڑتا رہے اور یاد کراتا رہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس طرح ان میں کس میں پیچھے رہ رہے ہو۔ اور کچھ یہ بھی ممکن ہے کہ اس منصوبے کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں ان کو جس طرح بار بار کھول کر جماعت کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا، اس کا موقع نہیں کوئی آیا۔ یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ابتدا ہی میں کھول کر جو منصوبہ پیش کیا تھا اس کے سارے نقوش چھپ چکے ہیں، لیکن وہ ایسی صورت میں چھپے ہیں کہ جماعت کے سامنے جس طرح اخبار الفضل پیش کرتا ہے یا دوسرے رسائل ہیں جو بار بار بھیجے جائیں، اس طرح وہ سامنے نہیں آ سکے۔ شورا کی کارروائی میں پڑے ہیں یا منصوبہ بندی کمیشن کے سامنے وہ ہدایات ہیں یا منصوبہ بندی کمیشن کے جو سوچ و بچار کے نتائج ہیں وہ ان کی فائلوں میں دبے پڑے ہیں۔
اور جماعت کے سامنے کھل کر یہ بات نہیں پیش ہوئی بار بار کہ یہ کام ہیں جن پر خرچ ہونے ہیں اور ان کاموں میں تمہاری غفلت یا نیند نے یہ نقصان پہنچا دیا ہے اب تک. سارے منصوبہ بندی کے جو قواعد ہیں وہ تو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لیکن خلاصتاً چند باتیں میں نے نوٹ کی ہیں جو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کتنے عظیم مقاصد کے لیے یہ روپیہ خرچ ہونا ہے اور بعض ضرورتیں کتنی تیزی کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوئی ہیں، اور اگر فوراً ان کی طرف توجہ نہ دی گئی تو پھر اتنا وقت ہی رہے گا کہ ان کی طرف توجہ دی جا سکے. اب 100 سالہ جشن والا جلسہ سالانہ ہو، یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں، وہ قریب آنے والا ہے جلسہ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا سے کس طرح جوق در جوق احمدی پروانوں کی طرح حاضر ہوں گے، اور جلسے کی یہ شکل تو نہیں رہے گی جو اس وقت ہے. اس کے انتظامات ہر پہلو سے کئی گنا پھیل جائیں گے. عمارتوں کے تقاضے ہیں، جلسہ گاہ بنانے کے تقاضے ہیں، لنگروں کے نئے تقاضے پیدا ہوں گے. پھر اس جلسے سے تعلق رکھنے والے بعض ایسے جشن کے پہلو جو اسی وقت سامنے آئیں گے، بلکہ جلسے سے پہلے سے ہی ان پر کام مکمل ہو چکا ہوگا، گویا سارا سال ہی عملاً جشن کا گزرے گا. وہ ایسے ہیں جن کی تیاری پر ابھی سے خرچ کرنا پڑے گا اور ابھی سے محنت کرنی پڑے گی. مثلا تعمیرات ہیں، ایسی زمین کا حصول، اور وہ تو ایک حصہ ہو چکا ہے، لیکن پھر یہ جائزہ کہ اس زمین کو بہتر رنگ میں کس طرح جلسہ سالانہ کے لیے تبدیل کیا جا سکتا ہے، کس قسم کی تنصیبات کی ضرورت ہے، کس قسم کی تعمیرات کی ضرورت ہے، یہ تو نقشے بنتے بنتے ہی کافی وقت لگ جایا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو جب گو آرڈر یعنی کام شروع کر دو کہا جائے گا تو کئی سال اس کے لیے درکار ہیں. پھر ضروری کتب اور پمفلیٹس ہیں. تمام ملکوں میں خدمت اسلام کی بات تصویر تاریخ ہم نے وہاں پیش کرنی ہے. جلسہ سالانہ سے تعلق رکھنے والا یہ شعبہ ہے تصنیف کا، یعنی غانا، نائجیریا، سیرا لیون، امریکہ، انگلستان، جرمنی، جتنے بھی ممالک میں جماعت احمدیہ کے باقاعدہ مشن قائم ہیں، ان سب مشنوں کی پوری تاریخ الف سے یہ تک، اور وہاں کیا کیا جماعت کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابیاں نصیب ہوئیں، نہایت اعلیٰ قسم کی بات تصویر ایسی کتابوں کی شکل میں پیش کرنی ہے جس میں ہر زبان میں پڑھنے والا معلوم کر سکے کہ کیا پیش کیا گیا ہے. ہر زبان تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہر بڑی زبان، چھوٹی چھوٹی کیپشنز، کچھ فرینچ میں، کچھ اٹیلین میں، کچھ جرمن میں، کچھ اردو میں، کچھ عربی میں، کچھ سواحلی میں، غربی کے روسی میں، لاطینی میں، مختلف زبانوں میں ہمیں ساتھ ایک ایک لائن کا تعارف دینا پڑے گا. اب یہی اتنا بڑا وسیع کام ہے کہ اس کی تیاری کے لیے اخراجات کی بھی ضرورت ہے اور بہت سے آدمیوں کی ضرورت ہے جو ابھی سے ہمتاً وقت ہو کر یہ کام شروع کریں. 100 زبانوں میں، دنیا کی 100 زبانوں میں اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے. ان زبانوں کے ماہرین کی تیاری پر خرچ ہوگا. اگر ماہرین مہیا نہیں ہو سکتے، تیار نہیں ہو سکتے، تو دوسرے ماہرین کو لینا پڑے گا. اور پمفلیٹ کی اشاعت کی تیاری، پھر اس کی تقسیم کی تیاری کس طرح ہوگی، وہ تقسیم، تاکہ دنیا کی 100 زبانوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچ جائے. یہ ہے جشن ہمارا. ابھی وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اور اس کے لیے لازماً یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ ساری دنیا کو، کمپنیوں کو کہیں کہ پیسے ہم تمہیں بعد میں دے دیں گے، ہمارے پیسے آنے والے ہیں بعد میں، تم انتظار کرو ابھی. یہ تو نہیں کو مانے گا. بہت سارے کام ایسے ہیں آج کل جس میں پیشگی خرچ کرنا پڑتا ہے. یہ کوشش کہ 100 ملکوں میں جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے قائم ہو چکی ہو،
اس کوشش کے لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی محنت اور کتنے اخراجات کی ضرورت ہے. جن نئے ملکوں کا انتخاب کیا جائے گا اور ہو رہا ہے وہ انتخاب ساتھ ساتھ، ان میں مشنز کا قیام، اس میں مبلغ بھیجنے، ان کی ضروریات وہاں پوری کرنی، اگر فی الحال صرف کرائے پر مکان لے کر بھی کام شروع کیے جائیں تو یہ بے انتہا خرچ ہے. آپ کو تصور نہیں کہ باہر کی دنیا میں، خصوصاً مغربی دنیا میں، روپے کی کیا ویلیو رہ گئی ہے اور کتنے بڑے خرچ کرنے پڑتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے مشنز کے قیام کے لیے. پھر مساجد اور مشنز کی تعمیر ہے. 100 جگہ تو جماعتیں قائم کرنی ہیں باقاعدہ، لیکن اس کے علاوہ مشنز تو ناممکن ہیں ہمارے لیے اس وقت اس صورتحال میں کہ ہم مشنز قائم کر سکیں ہر جگہ اس طرح کہ اپنی عمارت خرید کر یا اپنی عمارت تعمیر کر کے. تو میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، اکثر صورتوں میں تو کرائے پر گزارا کرنا پڑے گا. ایک کمرہ بھی مل جائے تو ہم مبلغ جا کے بیٹھ جائے اور کام شروع کر دیں. لیکن 2 مشن یعنی اٹلی اور برازیل کے لیے تو خدام الحمدیہ روپیہ پیش کر چکی ہے پہلے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو پیش نظر ہیں وہ یونان ہے، پرتگال ہے، آسٹریا ہے، آئرلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، اور ایسے افریقی ممالک ہیں جہاں فرانسیسی زبان بولی جاتی ہے اور ابھی تک ہمارا وہاں کوئی نفوذ نہیں ہوا، سوائے بینن کے اور موریشس کے جو فرینچ سپیکنگ ہیں. ابھی تک جماعت احمدیہ کو فرانسیسی کالونیز میں پھیلنے کا موقع نہیں ملا، اور وہ بھی ایک بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے. سری لنکا، پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا یعنی جنوب مشرقی ایشیا یا فار ایسٹ، جو اصطلاحیں جہاں جہاں جغرافیائی حالات پر پوری اترتی ہیں ان کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں، یہ سارے علاقے عملاً محتاج پڑے ہوئے ہیں، یہاں کوئی پیغام نہیں. پھر بدھسٹ دنیا ہے، بہت بڑی تعداد ہے بدھوں کی، یعنی مسلمانوں کی کل تعداد سے یہ دگنے سے بھی زیادہ ہیں، اور ان میں ابھی تک کوئی نفوذ نہیں. بدھسٹ ممالک میں وہاں مشنز کا ایسا قیام کہ بدھسٹ قوم کو پکڑیں. ہمارے جتنے بھی مشنز اس وقت کام کر رہے ہیں بدھسٹ ممالک میں، وہ ہندوستانی نسل کے آباد کاروں میں تبلیغ کر چکے ہیں اور ان میں سے جماعتیں بنا چکے ہیں. لیکن جہاں تک بدھسٹ کا تعلق ہے وہ خلا پڑا ہوا ہے. پھر آپ ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں جو ایک عظیم الشان کانٹیننٹ ہے عملاً. نارتھ امریکہ کا ایک کانٹیننٹ بن جاتا ہے اور ایک ساؤتھ امریکہ کا بن جاتا ہے. جغرافیائی لحاظ سے تو شاید دونوں کو ایک ہی کانٹیننٹ کہیں، لیکن جغرافیائی تقسیم ایسی ہے کہ حقیقت میں ساؤتھ ایک الگ بر اعظم ہے. وہاں ایک برازیل سے تو بات نہیں بنے گی اور برازیل میں ایک مشن بنانے سے تو بات نہیں بنے گی. وہاں دسیوں اور ممالک ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی اور بڑے بھی. ان سب میں اور ان کے جزائر جو بہت پھیلے ہوئے ہیں ان سب میں کام کرنا پڑے گا. تو یہ بھی کام قرض پہ تو نہیں چل سکتا کہ ہم ان سے کہیں کہ ہمیں یہاں مشن بنانے دو مگر پیسے ہم بعد میں دیں گے، پہلے تم اپنی طرف سے خرچ کر دو. ایک آنا بھی کسی نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا اس معاملے میں. ان مشنز کی تعمیر کے لیے ہی حقیقت میں کروڑوں روپیہ درکار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو اس منصوبے کے علاوہ جماعتوں نے ادا کرنی ہے، وہ پہلو بہ پہلو جاری رہیں گی. مثلا جرمنی میں جماعت کا جو پھیلاؤ ہے اس کے لحاظ سے مشنز بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور وہاں ہم نے جو منصوبہ بندی کی مقامی جرمنی کے لیے پتہ لگا کہ کم از کم 3 اور مشنز کا قیام ضروری ہے اور موجودہ دونوں مشنز کی توسیع ضروری ہے. یعنی مسجد ہیمبرگ میں بھی اور مسجد فرینکفرٹ میں بھی جو حاضرین تھے ان کا اوور فلو کناروں تک باہر تک چلا جاتا تھا، یعنی سین بھر کے بھی سڑکوں تک پہنچ جاتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمسایوں کو شکایت پیدا ہوئی اور بہت سے ہمسائے تو بڑے
خلیق ہیں، ہمدرد ہیں، لیکن بعض ان میں اسلام کے دشمن بھی تھے. انہوں نے اعتراض کیے، یہاں تک کہ اب توسیع کے معاملے میں بھی وہ روک بنے ہوئے ہیں. وہ توسیعات اس کے علاوہ ہیں. پھر انگلستان میں باوجود اس کے کہ 6 مشنز قائم ہوئے ہیں خدا کے فضل سے قریب کے عرصے میں، وہاں ہماری مرکزی مسجد بہت چھوٹی رہ گئی ہے. اور وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ باہر جب نکلتے ہیں پارکنگ کی ضروریات پوری ہونے والی ہیں، تمام سڑکیں بھر جاتی ہیں ایم ڈی او کی کاروں سے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جائز اظہار ہے ان کی تکلیف کا. ٹھیک ہے وہ بڑی مہذب قومیں ہیں، لیکن تہذیب کی برداشت کی بھی حدیں ہوتی ہیں کچھ. اب ہر جمعے وہاں اکٹھے ہوں اور ہر جمعے ان کی سڑکیں بھر دیں اور ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دیں، کہاں تک وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ وہاں پارکنگ کے لیے جگہ مہیا کرنے پر بھی بے شمار روپے کی ضرورت ہے. امریکہ میں کم از کم 5 مشن فوری طور پر تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی اس منصوبے کے علاوہ ہے، اور وہاں کی جماعتوں نے وہ بوجھ بھی اٹھانے ہیں. تو اتنے وسیع کام ہیں، اور ابھی یہ سارے کام تو میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیے. سب سے بڑا، سب سے اہم کام قرآن کریم کی غیر زبانوں میں اشاعت کا کام ہے. بہت سی زبانوں میں ابتدائی مراحل پر ترجمے مکمل ہو چکے ہیں، یعنی اس کی نظر ثانی، پھر نظر ثانی، پھر مزید احتیاط، یہ مراحل باقی ہیں. لیکن بسم اللہ کی بے سے لے کر ناف کی سین تک خدا تعالیٰ کے فضل سے ترجمہ مکمل ہے. اور وہ مسودات پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کمیٹیاں قائم کی جا رہی ہیں، ماہرین ڈھونڈے جا رہے ہیں تاکہ جلد سے جلد وہ مسودات بھی تبات کی شکل میں دنیا کے سامنے آئیں. اور اس پر آپ خرچ کا اندازہ کریں کہ ایک سوئٹزرلینڈ کی کمپنی سے جب فرانسیسی زبان کے صرف ترجمے کے متعلق بات کی گئی کہ ترجمے کو اس درجے تک پہنچا دو کہ پروف ریڈنگ تک وہ ہو جائے، اس کے بعد باقی خرچ جماعت کا، تو ان کا اندازہ 55 لاکھ روپے کا تھا صرف اس کام میں، اور 50-60 لاکھ روپیہ اس کے اوپر اشاعت کا ہونا تھا. پھر اس کے بعد دوسری ذمہ داریاں ہیں، اس کی تقسیم کیسے ہوگی اور اس کے اخراجات ہیں، وہ بعد میں آتے ہیں سارے. تو ایک ایک قرآن کریم کے کما حق ہو تو نہیں کہہ سکتے، قرآن کریم کی اشاعت کا تو حق انسان ادا ہی نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک تمنا بے قرار ہے کچھ تو ہم کریں. ایک ایک اشاعت کے لیے 1-1 کروڑ روپے کی ضرورت پیش آئے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہونے والی ہیں. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، عمومی تصویر تو یہ بن رہی ہے کہ 2/3 ابھی تک قرضہ پڑا ہوا ہے جماعت کے اوپر، ان وعدوں کے لحاظ سے جو انہوں نے بڑی محبت اور خلوص اور یقیناً دیانتداری کے ساتھ پیش کیے تھے. میں اس لیے یہ تفصیلات بتا رہا ہوں تاکہ جماعت کو احساس پیدا ہو کہ یہ سارے کام ہم نہیں کرنے ہیں، کسی اور نے نہیں آ کے کرنے. اس لیے وہ جو مرضی کریں، جہاں سے چاہے قرض اٹھائیں، چاہے بچوں کا پیٹ کاٹیں اور ضروریات اپنی پیچھے کر دیں، اپنے گھروں کی تعمیر پیچھے ڈال دیں، جو بھی کریں خدا کی خاطر جو کریں گے انہوں نے خدا کی خاطر کرنا ہے، کسی پر احسان تو نہیں ہے. اور جو بھی توفیق ملے گی ان پر احسان ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خود اپنے فضلوں کی ان پر بارش کرے گا. یہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. اس میں نظام جماعت پر تو ایک ذرے کا بھی احسان نہیں ہے کسی کا. صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے کیا اپنے احسان جتانے کی کوشش کرتے؟ آپ کو فرمایا ان کو کہہ دیا کرو، کیا تم کہہ رہے ہو مجھے کہ ہم نے یہ قربانیاں کی؟ ہرگز مجھ پر اپنا احسان نہ جتاؤ، مجھ پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، میں محسن ہوں تمہارا. میں تمہیں اعلیٰ مقاصد کی طرف بلا رہا ہوں، اور تمہیں توفیق میری وجہ سے مل رہی ہے کہ خدا کی خاطر نہایت ہی اعلیٰ مقاصد کی خاطر تم اپنی زندگیاں پیش کرو. تم پر احسان ہے نہ کہ مجھ پر احسان ہے. جہاں تک قربانیوں کا تعلق ہے، اسلام تو ایک بڑا منصفانہ مذہب ہے. احسان اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، آپ کے نظام پر نہیں، تو پھر وہ قربانیاں گئی کہاں؟ ان کا ذکر خدا فرماتا ہے کہ کہیں نہیں گئی، وہ میرے پاس.
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے سودا کیا ہے تمہارے ساتھ، اللہ فرماتا ہے تمہارا سب کچھ خرید لیا ہے میں نے، تمہاری جانیں بھی خریدنی ہیں، تمہارے اموال بھی خریدنی ہیں، تمہاری جائیدادیں بھی، تمہاری عزتیں بھی، تمہاری ساری تمنائیں میں بھی لے چکا ہوں، اس لیے کہ بأن لهم الجنہ، ان لوگوں کے لیے میری جنتیں پیش کی جائیں، اور یہ سب کچھ دینے کے بعد وہ جنت جو رضائے باری تعالیٰ کی جنت ہے اور جو دائمی ہے وہ مل جائے تو ان چیزوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی۔ یہ سودا بھی نام کا ہی سودا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ محبت اور پیار کے اظہار کے لیے سودا کہہ دیتا ہے اس کو، ورنہ سودا کیسا؟ جو کچھ دیا ہے وہ بھی تو اسی نے دیا تھا، وہ ہم دوبارہ اس کے سامنے پیش کر دیں تو اللہ میاں کہتا ہے میں سودا کر رہا ہوں تم، وہ چاہے تو چھین لیتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا، بڑے بڑے تاجروں کا حلیے بگڑ جاتے ہیں دیکھتے دیکھتے، اور کچھ بھی ان کا باقی نہیں رہتا، زمینداروں کے پاؤں تلے سے زمینیں نکل جاتی ہیں، تو 100 لینے کے اس کے طریق ہیں، نہیں لیتا وہ، عجیب حوصلہ دکھاتا ہے بنی نوع انسان کے ساتھ، لیکن چاہتا یہ ہے کہ جب میں لوں تو ایک توئی طریق پر لوں تاکہ ان کے اندر عظمت کردار پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں وہ مزید فضلوں کا وارث بنے۔ یہ ہے فلسفہ اس چندے کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے طلب کیا۔ تو یہ سارے کام جو ہیں وہ کرنے ہیں، لیکن احسان کسی پر نہیں، ان پر احسان ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ پیش کرنا ہے، اور ان کا خدا کا معاملہ ہے، اور جب خدا کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے خلوص کے ساتھ تو خدا تعالیٰ اس معاملے کو کبھی بھی نقصان کا معاملہ نہیں بننے دیتا انسان کے لیے۔ صرف بے وقوفی ہے، بدظنی ہے، جہالت ہے انسان کی کہ وہ سمجھے کہ میں قربانی کروں گا تو مصیبت میں مبتلا ہوں۔ نہ کرنے والے تو مصیبت میں مبتلا دیکھے گئے ہیں، قربانیاں کرنے والے کبھی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا، نہ وہ ہوتے ہیں، نہ ان کی اولادیں ہوتی ہیں، نہ ان کی اولادیں ہوتی ہیں۔ 7 پشت تک محاورہ ہے کہ اولیاء کی اولادیں اپنے باپ دادا کی نیکیوں کو 7 پشت تک کھاتی ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہے ان میں اگر 7 پشتوں میں بھی ایک اور نیک پیدا ہو جائے تو یہ نظام تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا، خدا تعالیٰ کی جزا کا نظام۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اس نقطۂ نگاہ سے ہم نے ساری دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے کہ جتنے بھی ظالموں نے اعتراض کیے ہوئے ہیں ان اعتراضات کے جوابات ساتھ ہوں، اور دنیا کی سب زبانوں میں وہ تراجم پیش کیے جائیں۔ پھر رائج الوقت دوسرے نظام ہیں جن کے اوپر یہ ساری چیزیں کچھ بھی اثر نہیں کریں گی، نہ وہ قرآن کو سمجھیں گے، نہ سیرت کو سمجھیں گے، نہ اور دوسرے پمفلیٹس ان کے نزدیک اس کی قیمت رکھتے ہوں گے، وہ خدا کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے سامنے جب تک خدا تعالیٰ کی ذات کو پیش نہ کیا جائے اور ایسے پر اثر اور مدلل مضمون نہ لکھے جائیں ان کے لیے کہ جن سے وہ سمجھیں کہ ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر غور کرنا ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے، اس کے لیے تو آمادہ ہوں۔ پھر ہے کہ یہ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور دوسرے مضامین ان کے سامنے پیش کیے جائیں۔ ان کی دلچسپیوں کو اسلام میں کی طرف کھینچنے کے لیے بعض اور ضروری ذرائع ہیں، اگر وہ اختیار نہیں کریں گے تو لاکھ کوشش کریں یہ آپ کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ مثلا اسلام کا اقتصادی نظام کیا نظام ہے، کیوں یہ اشتراکی نظام سے بہتر ہے، کیوں یہ کیپٹلسٹک سسٹم سے بہت جہاں بہتر ہے، یعنی مذہبی اقدار کو بھلا بھی دیں، خالصتاً دہریہ کے نقطۂ نگاہ سے حسابی نظر کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو ہم ثابت کر سکتے ہیں، اور کیا جا چکا ہے پہلے بارہا جماعت میں، لیکن وہ کافی نہیں۔ نئے ملکی تقاضوں کے لحاظ سے، نئے حالات کے لحاظ سے اقتصادیات تو کوئی ایسی جامد چیز نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر ایک کتاب آج سے 50 سال پہلے لکھ دی جائے تو ہمیشہ کے لیے وہ جاری رہے گی۔
صرف قرآن ہے جو ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے. باقی ساری انسانی کتابیں کتنے بڑے بزرگوں کی لکھی ہوں, کتنے بڑے علماء کی لکھی ہوں, وقت سے پیچھے رہ جاتی ہیں. اس لیے موجودہ وقت کے نقطۂ نگاہ سے اقتصادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسلام کیا پیش کر رہا ہے, بڑی جرت اور بڑی طاقت کے ساتھ ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا پڑے گا اور منوانا پڑے گا کہ ہاں یہ بہتر نظام ہے, تمہارا نظام اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور اس نظام کے ساتھ جو مزید فوائد وابستہ ہیں جس کا تصور بھی ان کے نظاموں میں نہیں پایا جاتا, وہ بھی پیش کرنے پڑیں گے. ان باتوں کے قائل ہوں گے تو پھر وہ اسلام میں دلچسپی لیں گے, ورنہ دنیا کی بھاری اکثریت دہریہ ہو چکی ہے. ان کو کوڑی کی بھی دلچسپی نہیں اس بات میں کہ مذہب کیا بات ہے, مذہب کیا چیز ہے. میں نے بارہا گفتگو کی ہے ابھی یورپ میں بھی, جو عیسائی کہلانے والے بھی ہیں ان میں سے بھی عملاً اکثر دہریہ ہو چکے ہیں. ان کے اندر دلچسپی اس طرح تھوڑی ہوا کرتی تھی کہ ہم ایک دم عیسائیت اور اسلام کی باتیں شروع کر دیتے تھے. ایسی مجالس ہوتی تھیں جن میں وہ ان کے سوالات جس قسم کے بھی وہ چاہتے تھے ان کے جوابات دیے جاتے تھے قرآن کریم کی روح سے. نتیجتاً جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے دنیاوی سوالات کا حل قرآن کریم میں ہے تو پھر ان کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی تھی. تو باتیں تو ساری قرآن کریم کے حوالے سے ہوں گی, خواہ اقتصادیات کی باتیں ہوں, خواہ فلسفے کی باتیں ہوں, خواہ سائنس کی باتیں ہوں, لیکن سائنسدان کو سائنس کی زبان سمجھ آئے گی, فلسفہ دان کو فلسفے کی زبان سمجھ آئے گی, اور اقتصادیات کی ماہر یا اقتصادیات میں دلچسپی لینے والی دنیا کو وہی زبان سمجھ آئے گی. یہ سارے کام ابھی ہونے والے ہیں, ان کے لیے بھی اخراجات کی ضرورت ہے. پھر جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, ہمیں ایسی قوموں کے لیے جن کو قرآن کریم کے ساتھ کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے, قرآن کریم کی ایسی آیات کا انتخاب کرنا پڑے گا جو دہریہ ہو یا غیر دہریہ, اس کی تلاوت ان کے دلوں پر گہرا اثر کرتی ہے. یہ طاقت ہے قرآن کریم میں. یہ انسان کے اندر کمپنی پیدا کر دیتی, یعنی ایک قسم کا تزلزل پیدا کر دیتی ہے, جلد کانپنے لگ جاتی ہے خدا تعالیٰ کی عظمت کے احساس کے ساتھ. اتنی براہ راست قوت ہے اس کلام میں. تو ان آیات کا انتخاب کر کے نہایت ہی پاکیزہ آواز کے قاریوں سے ان کی تلاوت کروا کے, یعنی فنی لحاظ سے جو قاری ہیں وہ میرے ذہن میں نہیں ہیں, ایسے قاری جو معنی سمجھتے ہوں, معنوں میں ڈوب کر پورا دل اور جان ڈال کر تلاوت کریں اور پھر اس کے ترجمے ساتھ ہوں مختلف زبانوں میں. میرے ذہن میں تو یہ نقشہ ہے کہ کم از کم 100 زبانوں میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی ٹیپ تیار کرنی چاہیے, یعنی چھوٹی علاقائی زبانوں میں بھی. لیکن فوری طور پر بڑی زبانوں میں تو ہمیں فوراً توجہ دینی چاہیے. 10-15 زبانیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم دنیا کی اکثریت کو کے علاقوں کو کور کر سکتے ہیں, یعنی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے, حدیث ہے, مختلف موضوعات پر, کچھ اقتصادی, کچھ نظریاتی, اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق آپ کا بیان, حشر نشر کے متعلق آپ کا بیان, بہت ساری باتیں ایسی ہیں. آپ لاکھ تقریروں میں مہارت کر جائیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے جذب کو نہیں پہنچ سکتے, اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک ایک کلمہ بعض دفعہ اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی اس کو. ہر مدافعانہ طاقت کو توڑ کر وہ اتر جاتا ہے دل میں. اس میں سچائی ہے, وہ زندہ ہے ہمیشہ کے لیے. اس میں ایسا نور ہے جو انسان بنا ہی نہیں سکتا. جو بناتا ہے وہ اسی نور سے لے کر بناتا ہے, اسی طاقت سے طاقت حاصل کر کے پھر آگے اس کے کلام میں عظمت پیدا ہوتی ہے. تو جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہم دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے, اور وہ بھی انتخاب پیش کر سکیں گے صرف, اور پھر اس کے ترجمے پیش نہیں کرتے, دنیا کو کیا پتا کہ کون ان سے مخاطب ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے, اللہ کے عشق میں جو گیت گائے ہیں مسیح موعود علیہ السلام نے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو گیت گائے ہیں, قرآن اور اسلام کی محبت میں جو گیت گائے ہیں, ان کو مختلف
اچھی آواز والوں سے ریکارڈ کروا کے مختلف زبانوں میں منظوم ترجمے کروانے ہیں، اور ان منظوم تراجم کو پھر کیسٹ میں بھرنا ہے یا ویڈیو کی شکل میں ان کو اتارنا ہے اور ساری دنیا میں وہ پھیلانا ہے، تاکہ جب 100 سال کا جشن یہاں منایا جا رہا ہو تو ہر قوم قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی آئے، احادیث پڑھتی ہوئی آئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نغمے الاپتی ہوئی آئے جو قرآن اور حدیث کے عشق میں کہے گئے۔ یہ ہے ہمارا جشن۔ ہم کسی ڈھول ڈمکے کے تو قائل نہیں۔ تمام دنیا سے قافلے یہ گیت گاتے ہوئے جب داخل ہوں گے ربا میں، وہ ہے جشن اصل، جس سے روحیں ایک عجیب سرور حاصل کریں گی اور ایسی نئی قوت پائیں گی خدا کی راہ میں قربانیوں کے لیے کہ اگلے 100 سال تک وہ قوتیں کام دیں گی۔ اس جشن کے لیے جو ضروریات ہیں ہم ان میں پیچھے رہ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اب سوائے اس کے کہ ہر شخص جس نے وعدہ کیا ہے وہ غیر معمولی طور پر توجہ اور الہا کے ساتھ دعا نہ کرے، اس وقت تک یہ اس کے فرائض پورے نہیں ہوتے۔ میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کریں، بچے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، اس طرح دعائیں کریں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جس طرح اسپین کی مسجد کی تعمیر کے وقت آپ کی دعائیں پوری ہوتی نظر آ رہی تھیں آنکھوں کے سامنے۔ یوں لگتا تھا کہ خدا کے فرشتے قطروں کی طرح اتر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے دعاؤں کا مزہ، کہ ہر آنکھ کو دکھائی دے کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے، ایک عجیب پاک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ ایسے آنکھوں بہانے کی ضرورت ہے، ایسی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ 100 سالہ جشن کے حقوق آپ نہیں ادا کر سکیں گے، نہ قربانی کے لحاظ سے، نہ دوسرے فرائض کے لحاظ سے، جن کا خلاصہ میں نے پیش کیا، بلکہ خلاصہ بھی نہیں، بہت بڑے وسیع کام ہیں، ان میں سے چند کے عنوانات پڑھ کر آپ کو سنائے ہیں۔ تو دعا کریں، پھر دعا کریں، پھر دعا کریں، اپنا خون بہائیں خدا کی راہ میں، اشکوں کی راہ سے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، وہ سارے کام بنا دے گا، بوجھ پتہ بھی نہیں لگے گا کہ بوجھ ہے بھی کس چیز کا نام، خود بخود اترتے چلے جاتے ہیں، قربانیوں کی توفیق ملتی ہے۔ دعا ایک ایسی عظیم شان چیز ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں برکت کے۔ اس کا وہ کنارہ بھی بابرکت ہے جہاں سے اٹھتی ہے، اور وہ کنارہ بھی بابرکت ہے جہاں پہنچتی ہے۔ دعا کرنے والے کو قبولیت دعا سے پہلے کچھ برکتیں دعا کی نصیب ہو جاتی ہیں، کیونکہ دعا کرنے والے کے دل میں ایک عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر دعا سچائی چھوڑ جاتی ہے پیچھے، اس کے اندر بعض ایسی اعلیٰ صفات پیدا کر جاتی ہے کہ ابھی قبول بھی نہیں ہوئی اور اپنی برکتیں عطا کر گئی۔ ان برکتوں سے بے انتہا فوائد پہنچیں گے جماعت احمدیہ کو ان دعاؤں کے نتیجے میں۔ پھر جب پہنچتی ہیں دعائیں عرش الہی کے کنگروں تک تو بے انتہا نئی برکتیں لے کر نازل ہوتی ہیں۔ تو دونوں کنارے جس کے بابرکت ہوں اس سے کیوں فائدہ نہ اٹھایا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جس طرح قرآن کریم میں دنیا کی مثالیں پیش کرتا ہے یا کائنات کی مثالیں پیش کرتا ہے اور الہی مضمون بیان فرماتا ہے، دعا پر بھی غور کریں تو دنیا میں اس کی یہی ایک مثال نظر آتی ہے بڑی عجیب۔ پانی سے جب بخارات اٹھتے ہیں تو بجلی کی ایک قوت وہ سمندر میں چھوڑ جاتے ہیں اور ایک دوسری قوت آسمان میں لے جاتے ہیں، یعنی اٹھتے وقت بھی قوت پیدا کر جاتے ہیں اور جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں بھی قوت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک قسم بجلی کی مثبت یا منفی، کہیں مثبت کہیں منفی، سمندر کی سطح پہ رہ جاتی ہے، اور ایک قوت اٹھ کر آسمان پر چلتی ہے، اور دونوں مختلف سطحوں سے مختلف قسم کی قوتیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، کہیں سے مثبت اٹھ رہی ہے، کہیں سے برقی، کہیں برقی پیچھے رہ رہی ہے، کہیں مثبت پیچھے رہ رہی ہے۔ نتیجتاً سارا آسمان قوت سے بھر جاتا ہے، اور پھر جب وہ بجلی کی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ عمل کرتی ہیں تو یہ جو بارش فضلوں کی آپ دیکھتے ہیں یہ اسی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی قسم کا کچھ نظام دعا کا بھی میں نے دیکھا کہ جب دعا دل سے اٹھتی ہے، جو دل سے خلوص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اٹھنے والی دعا ہے، وہ دعا کرنے والے کو پاک کر کے جاتی ہے، انتظار نہیں کرواتی کہ میری قبولیت کا انتظار کرو، اس کی ساری محنت کا، اس کی محنت سے کہیں بڑھ کر پھل عطا کر کے جاتی ہے۔
پھر وہ فضل بن کر جب نازل ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ تو فضل ہی فضل ہے، میری دعا تو مجھے دے گئی تھی میرا اجر، جو کچھ ہے محض اللہ کا فضل۔ اس جذبے کے ساتھ، اس فلسفے کے ساتھ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو، ہماری ساری ذمہ داریاں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ بوجھ اٹھانے والا ہو۔ اور جس طرح باپ بچوں کا بوجھ اٹھاتا ہے پیار کے ساتھ اور بتاتا یہ ہے کہ گویا تم اٹھا رہے ہو، ہم اپنے بھول پنے میں یہی سمجھتے رہیں کہ ہم نے ذمہ داریوں کو ادا کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ساری ذمہ داریاں اللہ ہی ادا کرے گا، اسی کی طاقت میں ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ خطبے میں ایک بات کہنی میں بھول گیا، اس کا حصہ ہی ہے دراصل، کہ کچھ انتظامی وضاحتیں بھی ضروری تھیں، وہ ایک دو قسطوں میں پوری کر دیتا ہوں۔ یہ جو 7 سالہ جبلی کا نظام ہے، دراصل اس کا تحریک جدید سے تعلق ہے، لیکن ابتدا میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایک الگ چھوٹی سی آرگنائزیشن بنا دی جاتی ہے تاکہ فوری طور پر وہ اس کام کو سنبھال لے۔ ایک نیا منصوبہ تھا، اس کے سارے فیچرز اس وقت کھل کر سامنے نہیں آئے تھے، تو اب انتظامی پہلو سے میں نے غور کیا، یہ انجمن کا حصہ بننے کی نسبت تحریک کا حصہ بننے کے زیادہ اہل ہے اور قریب تر ہے، کیونکہ اکثر تقاضے بیرونی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جہاں تک جشن کا تعلق ہے انتظامیہ میں ایک الگ کمیٹی ہے، اس لیے اس کا اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا وہ تحریک کا حصہ بنائی جائے یا انجمن کا حصہ بنائی جائے، منصوبہ بندی کمیشن اپنا آزاد کام کرتا رہے گا۔ لیکن یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ اب سے تحریک جدید کی ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ ساری دنیا میں کوشش کر کے جلد از جلد جماعت کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کریں، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں بجائے اس کے کہ آئندہ سے سیکریٹری نام ہو، وکیل ہوگا اس شعبے کا انچارج، اور 7 سالہ وکیل برائے 7 سالہ جبلی فنڈ یا جو بھی علماء ایک مختصر سا نام بہتر تجویز کریں اس کے مطابق رکھ لیا جائے گا۔ آج ہی حسن اتفاق سے وہ ہمارے سینئر مبلغ ربا پہنچے ہیں یا پہنچنے والے ہیں جو میرے ذہن میں تھے اس منصوبے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا تطابق فرمایا، ایسا توارد ہو گیا کہ اب میں چلنے لگا تو پتہ لگا کہ میر مسعود احمد صاحب آج ہی پہنچ رہے ہیں، اور ان کو لائر پور لینے کے لیے دوست گئے ہیں، یہ چلنے سے مان پہلے پتہ چلا، اور وہی میرے ذہن میں تھے کہ وہ آ جائیں تو ان کے سپرد یہ کام کیا جائے۔ ان کو میں اس کام کے لیے وکیل مقرر کرتا ہوں تحریک جدید میں، جس طرح باقی وہ کر رہے ہیں، ان نظارت اپنی وکالت یا کتابیں ان کی ہدایت کے تابع کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سے سارے حسابات اس شعبے کے اس تحریک کی طرف منتقل کر دیے جائیں گے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر